آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے، کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے. مستحقین ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو انصار بھائی تھے مدینے کے، وہ مجھے لے کر اپنے گھر آئے. کہا بھائی عبد الرحمن آؤ میں تمہیں مدینے کے بازار دکھاؤں، میں مدینے کے حالات تمہیں بتاؤں اور میری جائیداد تمہیں بتاؤں. لے کر کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منہ بولا بھائی ہے نا، ماں کا بیٹا تو نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے. تو مدینے کے وہ انصار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں دیکھو مدینے میں میرے اتنے باغیچے ہیں، ان میں سے آدھے تمہارے آدھے میرے. میری دکانیں ہیں، ان میں سے ایک دکان تمہاری ایک دکان میری. میرے گھر یہ ہیں، آدھا گھر کا حصہ میرا آدھا تمہارا. حتیٰ کہ وہ یہاں تک آدھا آدھا کرتے گئے. مدینے کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ اجنبی ہیں، نئے آئے ہیں مدینے میں، لہٰذا تمہیں سیٹل ہونے میں ٹائم لگے. میری 2 بیویاں ہیں، میں نے نکاح کیا ہے، ایک بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یعنی ہر چیز میں انہوں نے تقسیم کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ مجھے اتنا سب کچھ نہ دیں، مجھے ایک کام کریں، بازار لے چلے مدینے اور مجھے بازار کے معاملات دکھا دیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے مال کیپٹل کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر میں خود کھڑا ہو جاؤں گا. وہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے بازاروں کا معائنہ کروایا اور اس کے بعد بازار میں انہوں نے تجارت شروع کی. جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو جو 8واں حصہ تقسیم کیا گیا تھا، 8واں حصہ، 4 بیویوں کے درمیان 8ویں حصے میں بھی ایک ایک حصہ جب بیوی کو دیا گیا تھا تو ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی جمع کر دی گئی تھی وراثت میں. اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی تھی. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک مالدار صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں کھڑا کیا اور انہیں کام پر لگایا اور تجارت سکھائی. یہ طریقہ کار تھا. آج جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کتنا کمائیں ہم غریبوں سے، لوگوں سے کتنا مال ہمارے پاس آئے. پروفٹ چاہیے، جہاں سے آئے جمع کرتے جاؤ. کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا کوئی کہ جن سے ہم نے خوب کمایا ہے ان پر ہم تھوڑا خرچ بھی کریں، ان کے مصالح کے لیے، ان کے کاموں کے لیے. ہم بڑے بڑے پونجی پتیاں جتنے ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ بڑے لوگ ہیں جو دنیا کے ٹاپ لیول پر آتے ہیں، ورلڈ کے سب سے مالدار لوگوں میں آتے ہیں، لیکن ان کا غریبوں میں حصہ کیا ہے؟ جا کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں لگنے والی بجلیوں کا اتنا خون چوستے ہیں ہر جگہ پر. تو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ پونجی پتی لوگ صرف کمانا جانتے ہیں، ریٹرن نہیں دینا چاہتے. جبکہ نظام مصطفیٰ یہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیسے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا تو حضور حضرت عثمان کے پاس بھیجتے تھے، اور حضرت عثمان غنی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کام کے لیے چاہیے، کتنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اتنا دیتے تھے کہ وہ خود اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا مالدار بن جاتا تھا. یہ نظام مصطفیٰ ہے. آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے، کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے. مستحقین ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی. یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور مانگتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غریب مستحقی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہوں مانگنے کو، لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے.
اور ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین فقیر ہیں، مساکین ہیں۔ اور پھر یہ جو مدارس کا ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ، ان کا نمبر قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ہے، فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے۔ ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے، فقیر ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو مدرسوں کو دی جاتی یہی ہے، وہ ایک حصہ ہے، آپ ضرور دیں، جو مستحق ادارے ہیں وہ دین کا نظام چلا رہے ہیں ضرور دیں، لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے، اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرم کے مارے تم سے مانگتے نہیں، وہ حقیقت میں فقیر ہے، حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ حقیقت میں فقیر ہیں، اور ان کو دینے پر اللہ نے تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے۔